الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وما یشعرون. ومن الناس، واو کا معنی اور، من کا مطلب سے، لیکن یہاں پر من کا لفظ جو ہے نا وہ بعض کا معنی ادا کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں من تبعیضیہ، تو اس لیے من کا معنی آپ کو نظر آ رہا ہے، لکھا گیا کچھ. وَمِنَ النَّاسِ، الناس، الناس کا معنی لوگ. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ. من یقول، یہ میم کے اوپر زبر ہے. من الگ لفظ ہے اور من الگ لفظ ہے. من کا معنی ہے جو، یقول یقول کہتے ہیں. من کا معنی جو، یقول کہتے ہیں. آمنا، آمنا یہ ایمان سے، آمنا ماضی کا صیغہ اور یہ جمع متکلم کا صیغہ ماضی کا. آمنا ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے. باللہ، اللہ کا معنی اللہ اور با کا معنی پر، اللہ پر ہم ایمان لے آئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر. اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. واو کا معنی اور، با کا معنی پر، الیوم کا معنی دن، الآخر کا معنی آخرت. وما ہم، واو کا معنی اور، جیسے واو کا معنی اور ہے ایسے ہی عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے واو حالیہ. ہمارے ہاں اردو میں لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے حالانکہ، حالانکہ اس نے یہ کام نہیں کیا. تو بعض اوقات واو کا لفظ یا اور بھی کئی الفاظ ہیں جو اس معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پر واو
حال کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے. وما وما کا ما کا معنی نہیں، ہم کا معنی وہ لوگ، بمؤمنین ایمان لانے والے، با کا مطلب ساتھ یا پر، اور مؤمنین کا معنی ایمان لانے والے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اللہ کو، والذین واو کا معنی اور، الذین جو، اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، یخادعون اللہ والذین آمنوا بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اللہ کو، والذین واو کا معنی اور، الذین جو، اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يخدعون اور وہ دھوکہ نہیں دیتے، وما یخدعون اور وہ دھوکہ نہیں دیتے، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، یخدعون دھوکہ دینا، الا انفسہم الا کا معنی مگر، انفسا اپنی ذات، ہم کا معنی وہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ ہم کی جو ضمیر ہے یہ ان کی ذات کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے یہاں پہ ہم معنی کریں گے اپنے آپ کو، وما یخدعون الا انفسہم اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون
وما یشعرون، جبکہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے، حالانکہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کو دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا اللہ کو تو ظاہر ہے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہ جو منافقین ہیں یہ عمل یا معاملہ ایسا کر رہے ہیں جیسے دھوکہ دینے والا کرتا ہے، تو اس لیے حق تعالی شانہ نے فرمایا یخادعون اللہ، کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کے آگے حق تعالی شانہ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور یہ دھوکہ نہیں دے رہے، حقیقت میں یہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو، یہ تو حقیقت میں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، جبکہ انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے، جبکہ انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے، جبکہ انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے شعور۔ علم یہ ہے کہ جس مخلوق کو عقل ہے اس کو علم بھی ہوگا، جس کو عقل نہیں ہے جس مخلوق کو، اس کو علم نہیں ہوگا۔ علم خاص ہے عقل والی مخلوق کے ساتھ، ذوی العقول کے ساتھ۔ تو یہ ذوی العقول جو مخلوقات ہیں ان میں انسان اور جنات اور فرشتے، انسان، جنات اور فرشتے ذوی العقول عقل والی مخلوقات ہیں۔ ان کے علاوہ جو مخلوقات ہیں جیسے حیوانات ہیں، ان کو جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں تو اس کا نام ہے شعور۔ ان کو جتنی بھی آپ کہہ لیں تجربہ ہو جائے، جتنا بھی آپ ان کو چیزیں سکھا لیں، تو یہ سارے کا سارا شعور کے ذیل میں آتا ہے کہ کب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کا انہیں احساس، گرمی سردی کا احساس، بھوک پیاس کا احساس۔ تو اس سب کو جی کہتے ہیں شعور۔ حق تعالی شانو یہاں پہ فرما رہے ہیں وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حق تعالی شانہ یہ فرما رہے ہیں کہ جتنا شعور ان حیوانوں کو ہوتا ہے، ان منافقین کو اتنا شعور بھی نہیں ہے، اتنا احساس بھی نہیں ہے جتنا احساس حیوانات کو، دیگر مخلوقات کو ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بیماری ہے اور یہ صفات ذکر ہوئیں، آگے بھی ان منافقین کی صفات حق تعالی شانہ بیان فرمائیں گے۔ میری گزارش یہی ہے کہ جو صفات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف طور پر حدیث میں بیان کی کہ آیت المنافقی، کہ منافق کی یہ نشانیاں ہیں، تو ہمیں ان نشانیوں کو اپنے اندر پائی جاتی ہوں تو ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم میں کون کون سی خامیاں، دوسروں کو دیکھنے کی بجائے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج کے دور میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ آج کے دور میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں یہ منافق ہے، کیونکہ جیسے پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ والی بات گزر گئی کہ
मुनाफिक एतकादी सिर्फ और सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के ज़माने में था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के साथ ख़ास था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद किसी को हम मुनाफिक एतकादी करार नहीं दे सकते। हाँ, मुनाफिक अमली हो सकते हैं, तो हमने उसकी इस्लाह करनी है, और जो मुनाफिक अमली है, उसको हम मुनाफिक कहकर पुकार नहीं सकते। ये गाली का हुक्म रखता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाज़त फरमाए और हम सबको अपनी और अपने मुतल्लिक़ीन की हिकमत और मसलहत के साथ इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।